اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکر اقبال میں تمام ساتھیوں کو خوش آمدید۔ تھوڑا اہم ٹاپک ہے آج، اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ ظاہری قرآن کیا ہے اور باطنی قرآن کیا ہے؟ ظاہری قرآن جو ہمیں سامنے دکھائی دیتا ہے، جس کو ہم پڑھتے ہیں، جو کہ حق کا رستہ بتاتا ہے، جو کہ اندر کا رستہ بتاتا ہے، یہ ظاہری قرآن ہے۔ اس کو پڑھ کر بندہ حافظ بن جاتا ہے، عالم بن جاتا ہے، عامل بن جاتا ہے۔ ایک ہے باطنی قرآن۔ باطنی قرآن جس کو مل جاتا ہے وہ سلطان العاشقین بن جاتا ہے، وہ غوث پاک بن جاتے ہیں، وہ جی شاہ نورانی بن جاتے ہیں، وہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ بن جاتے ہیں، وہ داتا صاحب بن جاتے ہیں، وہ بولی قلندر بن جاتے ہیں، وہ سخی لال شہباز قلندر بن جاتے ہیں، بایزید بستامی بن جاتے ہیں۔ اب ہے وہ بھی قرآن، وہ بھی قرآن۔ اب دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں کا پروسیجر کیا ہے؟ اب اکثر لوگوں کو سمجھ نہیں آئی اس بات کی۔ سرکار پاک نے فرمایا وہ جو باطنی قرآن ہے وہ حقیقی قرآن ہے، وہ اصلی قرآن ہے، وہ حضور پاک کے سینے مبارک میں محفوظ ہے۔ وہ سینہ مبارک جس سینے سے ٹکراتا ہے وہ سارا علوم قرآن کا دے دیتا ہے، وہ باطنی قرآن ہے۔ سلطان العاشقین فرماتے ہیں، حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں اللہ اللہ کر رہا تھا لیکن میں حافظ نہیں تھا، حافظ نہیں تھا، روئے جا رہا ہوں۔ حضور کا دیدار ہوتا ہے، حضور پوچھتے ہیں بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ یا رسول اللہ میں حافظ نہیں ہوں۔ فرمایا مجھے سینے سے لگایا اور تمام قرآن مجھے منتقل کر دیا۔ اب وہ کیسے ہے؟ وہ باطنی قرآن کیسے ہے؟ در حقیقت اللہ کلام کرتا ہے۔ اللہ جب کلام کرتا ہے، اللہ کی زبان کیا ہے؟ کس زبان میں کلام کرتا ہے؟ اللہ کلام کرتا ہے سریانی زبان میں، اور اس کی جو وحی آتی ہے وہ بھی سریانی زبان میں۔ اب وہ سریانی زبان یہاں سینے مبارک پہ لکھی ہوئی نظر آتی ہے ان کو، نبیوں کو۔ اور اللہ تعالیٰ نے آج گوگل ٹرانسلیٹر آیا ہوا ہے آج اس دور میں، لیکن اللہ نے اپنا ٹرانسلیٹر نبیوں کے سینوں میں پہلے لگایا ہوا تھا۔ اس سطر کے نیچے جو نبی جو زبان لوکل بولتا ہے اس کی زبان میں نیچے سطر لکھی ہوئی آ جاتی تھی، اور ساتھ میں جبریل امین آ جاتے تھے، ساتھ میں جبریل امین آ جاتے۔ اب وہ جو سطر لکھی ہوئی آتی تو سرکار پاک نے فرمایا قلب پر نزول ہوتا، اس آیت کا سطر آگے جاتی، جب آگے جاتی تو سینے کے سنٹر میں لطیفہ اقفا ہوتا ہے۔ اور میں نے پچھلی ویڈیو میں سسٹم آف باڈی میں نے 7 لطائف کا فنکشن بتایا تھا کہ کسی کا دیکھنے سے، کسی کا بولنے سے، لطیفہ اقفا جو سینے کے سنٹر میں ہوتا ہے اس کا تعلق بولنے سے ہے۔ اب وہ جو سطر سینے کے سنٹر میں آتی ہے تو اس کے ذریعے سے یہ زبان بولنے لگ جاتی ہے، یہ صرف سطر کو پڑھتی ہے۔ لیکن جو اصلی سطر ہے، جو اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے، جو نوری حروف سے لکھی ہوئی ہوتی ہے، جو نور سے لکھی ہوئی ہوتی ہے اور آتی اللہ کی طرف سے ہے، تو وہ حضور کے سینے میں محفوظ ہو جاتی ہے۔ ہمارے موبائل میں کیا ہوتا ہے؟ واٹس ایپ پہ میسج آتا ہے اور آگے جب ہم ٹرانسفر کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں؟ وہ میسج ہمارے اس میں ٹرانسفر محفوظ ہو جاتا ہے واٹس ایپ پہ، لیکن آگے ٹرانسفر ہوتا ہے بعد میں۔ جو اللہ آیت بھیجتا ہے نا وہ نوری آیت ہوتی ہے، وہ نور سے لکھی ہوئی حضور پاک کے سینے میں محفوظ ہو جاتی ہے، وہ نوری حروف سے لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ جب حضور بولتے ہیں وہ خاص لوگوں کے لیے جو حضور پاک کے سینے میں ہے، نوری حروف سے لکھی ہوئی،
نوری قرآن، باطنی قرآن، اور جو حضور بولتے ہیں یہ عام لوگوں کے لیے یہ لفظ کالے رنگ میں لکھے جاتے ہیں۔ اس کو پڑھنے سے اللہ کا راستہ ملتا ہے، یہ تھیوری ہے، اور سینے کے اندر جو چیز اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے اس کے آنے سے اندر کے جہان آباد ہو جاتے ہیں، زندہ و جاوید ہو جاتے ہیں، وہ پریکٹیکل ہے۔ جو یہ قرآن آیا تو حضور کا سینہ جس سینے سے ٹکراتا ہے وہ نوری حروف جو ہوتے ہیں جو اللہ نے بھیجے ہوئے ہوتے ہیں وہ دوسرے کے سینے میں ٹرانسفر ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کے اندر کے لطائف بھی زندہ ہو جاتے ہیں اور بندہ ولی اللہ ہو جاتا ہے۔ اب سرکار پاک نے کیا فرمایا کہ اس قرآن کو لکھنے کے لیے سفید کاغذ چاہیے، لیکن وہ قرآن جو حضور پاک کے سینے مبارک میں محفوظ ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے سفید دل چاہیے۔ اب وہ سفید دل کیسے آئے گا؟ ذکر الہی سے سینہ صاف کرنا پڑے گا، اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے چلتے سوتے لیٹتے دل کی دھڑکنوں کے ساتھ ذکر کرنا پڑے گا، کیونکہ حضور نے فرمایا ہر چیز کی صفائی کا ایک آلہ ہے، قلب کی صفائی کا آلہ ذکر الہی ہے۔ جب ہر وقت دل کی دھڑکن ذکر الہی کرے گی، قلب صاف ہوگا، سینہ منور ہوگا، تو پھر وہ اس قابل ہو جائے گا باطنی قرآن کے۔ پھر حضور جب چاہیں اس کو زیارت کروا کے سینے سے سینہ ٹکرائیں گے، گلے ملیں گے اور اپنے سینے کے نوری الفاظ وہ منتقل کر دیتے ہیں اس بندے میں جسے سینہ ٹکرایا جاتا ہے۔ اب باہو سرکار سلطان العاشقین کسی مدرسے میں نہیں پڑھے، آج تک نہیں گئے، کسی مدرسے سے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی، قرآن پڑھنے بھی نہیں گئے، لیکن آپ کی جو تصانیف ہیں اس میں قرآن کے ریفرنس ہیں، فلاں آیت میں یہ لکھے، فلاں آیت یہ، فلاں آیت یہ، اور بہترین ترجمے کیے ہیں۔ جو سلطان العاشقین نے جو اپنی تصانیف میں جو جن قرآن کی آیتوں کے ترجمے کیے ہیں وہ بے مثل بے مثال ہیں، وہ ایسے ترجمے ہیں جو آج تک کسی عالم نے نہیں کیے۔ وہ کون سے قرآن سے انہوں نے وہ تراجم کیے ہیں؟ وہ نوری حروف جو حضور کے سینے مبارک سے ان کے سینے میں منتقل ہوئے تھے، ان آیتوں کے ریفرنس سے انہوں نے وہ چیزیں کوڈ کی ہیں۔ تو اس باطنی قرآن جو بھی حاصل کرتا ہے وہ عاشق ہو جاتا ہے، وہ خواجہ ہو جاتا ہے، وہ داتا ہو جاتا ہے، وہ کلندر ہو جاتا ہے۔ اس باطنی قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے صاف دل چاہیے، اور صاف دل کو حاصل کرنے کے لیے ذکر قلبی کی ضرورت ہے، ذکر اللہ کی ضرورت ہے۔ اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے چلتے ہر لمحہ ہر گھڑی دل کی دھڑکنوں کے ساتھ ذکر الہی کریں تاکہ یہ سینے آپ کے باطنی قرآن کے قابل ہو سکیں۔ آزما کے دیکھیں، آنکھیں بند کریں، توجہ دل کی جانب رکھیں، دھڑکنے محسوس کریں اور ساتھ میں پڑھیں اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔